مومن کی مثال ایک سرسبز درخت کی مانند ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اسی طرح مسلمان کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ مسلمان بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن قبول فرمانے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے مانگی ویسے قبول ہو گئی، اور ایک صورت یہ ہے کہ جیسے مانگی ویسے قبول ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا، سے حفاظت ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز مانگی وہ تو نہیں ملی، لیکن اللہ اس کے بدلے کوئی بہتر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ اس کے بدلے اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بندے نے دعا مانگی تھی، میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانچویں صورت یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ اس بندے کو اللہ بلائیں گے، فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ فلاں موقع پہ تم نے دعا مانگی میں نے ویسے ہی پوری کر دی، فلاں موقع پہ مانگی عطا کر دی، فلاں موقع پہ مانگی میں نے تمہیں مصیبت سے بچا لیا، فلاں موقع پہ مانگی میں نے تمہاری دنیا میں تو نہیں پوری کی لیکن تمہارے گناہوں کی بخشش کر دی، اور فلاں موقع پہ تم نے دعا مانگی تو میں نے دنیا میں کوئی بدلہ بھی نہیں دیا اور میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ آج آخرت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم مانگتے تھے اور تمہیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھیں، وہ اتنا ذخیرہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا اے اللہ دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، ہر دعا کا بدلہ مجھے آخرت میں ملتا اور میرے درجے اتنے بڑھ جاتے۔ تو مومن کے تو مزے ہیں نا کہ بس اللہ سے مانگو، کسی نہ کسی صورت میں اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ مومن کی مانگی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ بہت بے صبری ہوتی ہیں، کوئی دعا مانگی او جی ہماری دعا تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تیری دعا کا تجھے کچھ حصہ نہیں دوں گا۔ ایسی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس بندہ دعا مانگے اور امید رکھے کہ اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ضروری تو نہیں نا کہ ہم جو مانگیں ویسے ہی پوری ہو ہر بات۔ بچہ سردیوں میں برف کھانا مانگتا ہے، ماں نہیں دیتی، ماں ظالم نہیں ہوتی، ماں کو پتہ ہے کہ اس کو برف مل گئی تو نقصان ہوگا، بیمار ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا۔ اسی طرح بندہ مانگتا ہے اللہ مجھے خوب پیسے دے دے، اللہ جانتے ہیں اگر اس کو پیسے مل گئے تو یہ بے راہ روی کا شکار ہوگا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اللہ نہیں دیتے۔ تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، مگر بندے کی بہتری دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے امید رکھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا کوئی نہ کوئی صورت میں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کھجور کے درخت کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ بعض درخت ہوتے ہیں جو 2-4 سال بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چھوٹی عمر ہوتی ہے ان کی۔ کھجور کے درخت کی لمبی عمر ہوتی ہے، ماشاءاللہ 50 سال، 100 سال، 100 سال بھی عمر ہوتی ہے کھجور کی۔ اسی طرح مومن کی بھی صفت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں تو زیادہ خیر کا باعث ہے۔
صحابہ کرام نے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مومن کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے کرتا ہو۔ اے اللہ کے حبیب برا بندہ کون ہے؟ فرمایا عمر لمبی ہو تو وہ برا آدمی ہے۔ چنانچہ دو دوست تھے، ایک زیادہ مجاہدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دوسرے ذرا کم کرتے تھے۔ وہ جو زیادہ مجاہدہ کرتے تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا، ایک صحابی نے، کہ جنت میں پہلے وہ بندہ گیا جو 1 سال بعد فوت ہوا، اور بعد میں وہ گیا جو شہید ہوا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب سنایا اور پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک دیکھا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوا وہ تو بڑی محنت کرتا تھا، مجاہدہ کرتا تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اور شہید بھی ہو گیا، تو اس کا مرتبہ تو اونچا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ دوسرا بندہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا؟ اے اللہ کے حبیب زندہ رہا، اس نے نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اعتکاف کیا۔ فرمایا وہ جو 1 سال زندہ رہا اس میں اس نے اتنی نیکیاں کما لی کہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو لمبی زندگی دے اور نیک اعمال کی توفیق دے، وہ تو اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر۔ پھر کھجور کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کا پھل استعمال کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو کاٹنا نہیں پڑتا، کوئی چھری کی ضرورت نہیں، کوئی چھلکا اتارنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کھجور کا پھل توڑیں اور منہ میں ڈالیں، اس کو کھائیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مومن کی ذات سے فائدہ اٹھانا مشکل نہیں ہوتا۔ مومن کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اس سے کام لینا آسان ہوتا ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان رکھنے والے لوگ بردبار، نرم خو اور فرما بردار ہوتے ہیں، اس اونٹ کی طرح جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے۔ اگر اس اونٹ کو کھینچا جائے تو چلا آتا ہے، اگر پتھر پر بٹھایا جائے تو پتھر پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کھجور کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ یہ سردی گرمی برداشت کر لیتا ہے۔ موسم جس طرح کا بھی ہو، یہ ہر موسم کو برداشت کر لیتا ہے اور ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، سدا بہار ہے۔ موسم کی ناموافق حالات، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو متاثر نہیں کرتی۔ تیز ہوائیں اس کی ٹہنیوں کو متاثر نہیں کرتی۔ ایسی مومن بندہ ہوتا ہے کہ ناموافق حالات میں وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں وہ اپنے اعمال کے اوپر جمع رہتا ہے اور استقامت کے ساتھ اعمال کرتا رہتا ہے۔